اس دنیا میں خوش آمدید۔ آپ اس میں داخل ہوئے سرد، بے لباس، بوکھلائے ہوئے، مگر آپ اکیلے نہیں آئے۔ آپ کے اس دنیا میں ابتدائی لمحات سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے۔ اس نے آپ کو نرم پالنے والے ہاتھ عطا کیے، میٹھے دودھ کی غذائیت دی اور بڑھنے اور سیکھنے کی صلاحیت سے بھرپور جسم عطا کیا۔ آپ کا رزق تب ہی مہیا کر دیا گیا تھا جب آپ سب سے زیادہ بے بسی کی حالت میں تھے، بلکہ اس سے بھی کافی پہلے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاک ہو جائے انسان، وہ کس قدر ناشکرے ہیں۔ بھلا وہ سب سے پہلے کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا؟ محض ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، اس کی نشوونما کا حکم دیا، پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، پہلا ماں کے رحم سے باہر آنے کا معجزاتی راستہ، اور پھر ایک ہدایت کا راستہ جس سے اس کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی حصے کا انکار کر دے تو وہ دوسرے کی کیسے قدر کر سکتا ہے؟ پیدائش کا عمل اللہ کی عظیم نشانیوں اور معجزوں میں سے ایک ہے، مگر اللہ کو ان مراحل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ہمیں اس سے واقف کراتا ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کر سکیں۔ یاد کریں جب ایک عورت بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آگے گزر گئی، تب سارہ نے اسحاق کو پیدا کیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی جو 90 برس کی تھی، اس وقت انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر پاکیزہ ترین رحم سے مریم جو کہ کنواری تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غیر متوقع ترین جگہوں سے نعمتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، اور یہ قصہ ہے آپ کی پیدائش کا، پھر چاہے وہ جیسے بھی واقع ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ لیکن یہ صرف آپ کی معجزاتی پیدائش نہیں ہے، اللہ جو آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے وہ اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اسے ایک نطفہ، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ اللہ نے ماں کے رحم کو تحفظ اور غذائیت کا ٹھکانہ بنایا ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہے ہمیں دیے گئے دنیا میں اس عرصے کے لیے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہاری زمین پر رہائش اور تمہارا رزق مقررہ وقت تک لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ زمین کی وضاحت کے لیے اسی کو دہراتا ہے جو ماں کے رحم کے لیے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس کے بعد آپ کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو جہاں بھی رکھے، اور وہ کبھی بھی آپ سے کچھ واپس نہیں لیتا سوائے اس کے کہ وہ اس سے بہتر نعم و بدل عطا کرے۔ ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں رحم میں موجود بچے پر غور کریں، اس کی غذا ناف کے ذریعے آتی ہے جو کہ واحد راستہ ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے وہ راستہ کاٹ دیا جاتا ہے اور دودھ کے 2 راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب اس کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے اور دودھ کے دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں تو 4 راستے کھول دیے جاتے ہیں جو اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جانوروں کا گوشت، زمین سے اگنے والی سبزیاں، اور تازہ پانی اس کے جسم کے لیے، اور تازہ دودھ اور اس سے بنی چیزیں۔ اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ 4 راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِذَا سَدَّ عَلَيْكَ بِحِكْمَتِهِ طُرِيقًا مِّن تُرْكِهِ فَتَحَ لَكَ بِرَحْمَتِهِ طَرِيقًا أَنْفَعَ لَكَ مِنْهُ، اور اگر رزق کے کسی راستے پر اس کی حکمت کے سبب رکاوٹ ہے تو جان لو کہ وہ اپنی رحمت سے تمہارے لیے اور زیادہ فائدہ مند راستے کھولے گا۔ اور یہ بات نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے والدین کے لیے بھی درست ہے۔ در حقیقت کیا پتہ آپ ہی وہ رزق ہوں جس کی انہیں ضرورت تھی، ایک ایسے وقت میں جب ان کے لیے تمام راستے بند تھے۔ جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے تب آپ کے والدین کی تقدیر کی تکمیل ہو رہی تھی، اور آپ کے مقدر کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک خاص فرشتے کو رحم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا ہوا ہے،
اور وہ کہتا ہے میرے رب یہ ابھی بھی ایک نطفہ ہے، میرے رب یہ جمع ہوا ایک خون ہے، میرے رب یہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حتمی شکل دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مرد ہے یا عورت، میرے رب یہ نیک ہے یا بد، میرے مالک یہ کتنے سال زندہ رہے گا، میرے رب آپ نے اس کے لیے کتنا رزق مختص کیا ہے۔ اور یہ سب اسی وقت لکھ دیا گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ ذرا تصور کریں ہر ایک وہ دن جو آپ اس دنیا میں گزار رہے ہیں اور ایک ایک پائی جو آپ کمائیں گے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک دلچسپ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے بعد 40ویں رات کو بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کی ہونے والی شکل و صورت، اس کا کردار، وہ کب تک زندہ رہے گا اور اس کا رزق، سب ایک سبز پرچے پر لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کے عرش سے لٹکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل لوح محفوظ کی طرح۔ اور جیسے جیسے آپ کی قسمت لکھی جا رہی ہے وہ کاغذ پرانا اور خستہ حال ہوتا جا رہا ہے جب تک کہ وہ بالکل خستہ نہ ہو جائے، اور جب آپ کا وقت اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں وہ پرچہ عرش سے گر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ابھی آپ کے لیے اس پرچے کی ابتدا ہے اور آپ کا پہلا باب اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والوں کی دعائیں، ان کا ذکر، ان کی امیدیں، سب کچھ آپ کی تشکیل میں اب اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اب آپ کی باری ہے رحم سے باہر آنے کی، اس دنیا میں داخل ہونے کی۔ آپ اب یہاں ہیں اور چند ہی لمحوں میں شیطان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کے والدین خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ آپ رو رہے ہیں اور باقی سب ہنس رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بالکل ابھی ان کے نئے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے واحد آرام دہ گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور پھر فوراً آپ کے کان میں آذان دی جاتی ہے، صرف آپ کی روح میں موجود اللہ کے شعور سے واقفیت کے طور پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ نماز روحانی نشوونما کا ذریعہ ہے جو جسمانی نشوونما سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد کھجور سے تہنیک ہوتی ہے تاکہ آپ کو سادہ ذریعے سے جسمانی غذائیت مل سکے، اور اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص کو دنیا میں سادہ رزق حاصل ہونے پر بھی مطمئن ہونا چاہیے جب وہ اپنے مقصد حیات پر توجہ دے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین شبعنا من الاسودین التمر والماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ایسے رخصت ہوئے جب ہم اپنی بھوک صرف کھجور اور پانی سے پوری کیا کرتے تھے۔ اور تہنیک کیا ہے؟ یہ لعاب اور کھجور کا مرکب ہے جو بنیادی طور پر پانی میں ایک کھجور ہوتی ہے، جو ضروری ہے اس پر راضی رہنا، اور اضافی چیزوں کو ہٹانا بھی واضح ہے، جیسے کہ ہم ختنہ کرواتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور پھر 7ویں دن سر کا منڈوانا، اور بہترین طریقہ اضافی چیز کو نکالنے کا وہ صدقے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرتے ہیں۔ پھر عقیقہ کیا جاتا ہے جو کہ جسمانی اور روحانی پہلو کو یکجا کرتا ہے۔ یہ خاندان اور معاشرے کو کھانا کھلانے کا ایک موقع ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اولاد ہمارے رزق میں کمی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے ہمارے رزق کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ بچہ پوری برادری کے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو تہنیک سے اس بچے کو غذا ملتی ہے اور عقیقے سے باقی سب لوگوں کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہارے لیے اور ان کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں۔ انعم علیک اولا بالایجاد وثانیا بطوال الامداد، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، پہلے تمہیں وجود میں لا کے، اور دوسرے تمہارے مسلسل رزق کے ذریعے۔ لیکن آپ کا مقصد صرف دنیاوی رزق کو بنانا نہیں ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ عقیقہ بچے کو قیامت کے دن والدین کے لیے شفاعت کا سبب بناتا ہے اور انہیں آخرت میں رزق کا زیادہ بڑا ذریعہ بناتا ہے، اور یہ دنیا میں آپ کے کسی اور نیک کام کرنے سے پہلے ہے۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی جگہ صرف دمبا ہی قربان نہیں کیا تھا، انہیں اسماعیل علیہ السلام کے زندہ رہنے کی بھی نعمت عطا کی گئی، اور ان کے ذریعے ایک امت وجود میں آئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کا ہی جشن نہیں منایا گیا۔ ابن القیم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کا جشن دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی تعداد کی کثرت پر قیامت کے روز فخر کروں گا۔ آپ کا اس امت کے لیے ایک بہت اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک نام رکھنے کی بھی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔
آپ کا نام رکھنا چاہیے کسی خوبی پر یا کسی بہترین شخصیت پر۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے نام شہداء کے نام پر رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھیں۔ اپنے بچوں کے نام مریم، ختیجہ، فاطمہ، الحسن والحسین رکھیں۔ ان سب خوبیوں پہ ان کے نام رکھیں جو آپ ان کی شخصیت میں پیوستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نام رکھنے کی نیت میں بذات خود ایک دعا ہے۔ تو کیا آپ کو کوئی خاص نام دیا گیا تھا، یا آپ خود اپنا نام بنائیں گے ایک خاص انسان بن کر؟ اللہ کے فرمان کے مطابق آپ اس دنیا میں کسی چیز کے لیے ایک طاقت بننے جا رہے ہیں۔ یہ صرف وہ ٹیگ نہیں ہے جو ہاسپٹل میں آپ پہ لگایا گیا، یہ وہ نام ہے جو آپ کے والدین نے آپ کو دیا تھا، جو آپ پر چسپا رہے گا، لیکن یہ روحانی ٹیگ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کی تقدیر اس کی گردن میں بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا فِي عُنُقِهِ وَرَقَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کوئی پیدا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی گردن میں ایک پرچہ ہو جس پر برا یا اچھا لکھا ہو۔ ماحول کی بہت اہمیت ہے، لیکن آپ کسی بھی ماحول کو بلندی تک پہنچانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کی ولادت آپ کے اہل و عیال کے لیے رزق اور مقدر تھی، اسی طرح جس خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ آپ کے مقدر کا حصہ ہے، اور ان کی ذات کسی نہ کسی طرح آپ کی شخصیت سازی بھی کرے گی۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔